سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ان اناسا ذبحوا قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یوم النحر، کہ عید الاضحیٰ کا دن تھا، ابھی جو بقر عید آ رہی ہے، بقر عید کا دن تھا۔ کئی صحابہ کرام نے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابھی قربانی دینی تھی، آپ نے اپنے قربانی کے جانور ابھی ذبح فرمانے تھے۔ بعض صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانی دینے سے پہلے اپنے جانور ذبح کر لیے۔ یہ بات جو میں بتا رہا ہوں اس کا تعلق نماز عید سے پہلے قربانی دینے سے نہیں ہے۔ ایک روایت ہے جس میں یہ آتا ہے کہ ایک شخص تھا، ان رجلا ذبح قبل الصلاۃ، وہ ایک شخص تھا، اس نے اپنا جانور نماز عید سے پہلے ذبح کر لیا اور حکم ہو گیا کہ اس کا جانور اور اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ مگر جو روایت سیدنا امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی میں اس وقت کوٹ کر رہا ہوں اور آپ کو بتا رہا ہوں، وہ نماز عید سے پہلے قربانی کرنے سے متعلق نہیں ہے۔ اس میں تصریح ہے ان اناسا ذبحوا قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم النحر، کہ کچھ لوگوں نے قربانی کر لی، کب؟ ابھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قربانی کے جانور ذبح نہیں فرمائے تھے، تو آپ کے ذبح سے پہلے انہوں نے اپنے جانور ذبح کر لیے۔ اس پر اللہ رب العزت نے یہ آیت کریمہ اتاری اور فرمایا، ایمان والو، یہاں جو حکم دیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، اشارہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قربانی دینے سے پہلے جن صحابہ نے اپنی قربانی پہلے دے لی تھی ان کو منع کیا اور فرمایا کہ تمہاری قربانیاں نہیں ہوئی، جاؤ نئے جانور لے کر پھر سے قربانی کرو، اور کب؟ جب میرا حبیب اپنی قربانی ادا فرما لے۔ اس کے بعد اس میں دو چیزیں قابل توجہ، ایک تو یہ کہ شریعت میں قربانی کے لیے فقط اتنا حکم ہے کہ جب نماز بقر عید آپ پڑھ لیں بس پھر قربانی دے لیں۔ یہ شرط صحابہ کرام کے لیے پہلے سے موجود نہ تھی اور انہیں اس حکم کی تلقین نہیں کی گئی تھی کہ تم اپنی قربانی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قربانی سے پہلے ادا نہیں کر سکتے۔ یہ کوئی مسئلہ شریعت میں بیان کیا گیا نہ تھا، انہوں نے یہ سمجھا کہ نماز ہو گئی، اب قربانی دینی ہے، جس طرح نماز کے بعد ہر کوئی اپنے گھر جاتا ہے اور اپنے جانور ذبح کرتا ہے، قربانی دیتا۔ انہوں نے ایک معمول کے مطابق اپنے جانور ذبح کر لیے، قربانی اللہ کے لیے دینی، ذبح اللہ کے لیے کرنا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ذبح اللہ کے لیے کرنا ہے، صحابہ کرام نے بھی اللہ کے لیے کرنا ہے۔ تو پہلے یا پیچھے کا کوئی سوال ان کے ذہنوں میں نہ تھا، لہٰذا انہوں نے ایک روٹین میٹر تصور کرتے ہوئے جب قربانی پہلے کر لی، اس پر اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرمایا اور فرمایا، خبردار، قربانی میرے حبیب نے بھی میرے لیے کرنی، تم نے بھی میرے لیے کرنی، اور درست ہے کہ یہ حکم پہلے سے تمہارے لیے موجود نہ تھا، مگر اتنی بات تو تمہیں معلوم ہے نا کہ حضور کے عمل سے اپنے عمل کو آگے بڑھانا اور حضور سے پہلے کوئی کام کر لینا،
یہ شان رسالت معاب میں بے ادبی کے مترادف، لہذا وہ عمل جو اللہ کی خالص عبادت ہے، اور اتنا عظیم عمل کہ حدیث پاک میں ہے کہ جب تم قربانی کرتے ہو تو اس قربانی کا خون ذبح کرنے کے بعد اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں آتا ہے، قربانی اللہ کے حضور پہلے قبول ہو جاتی ہے۔ اتنی بڑی عبادت قربانی، فرمایا اگر میری اتنی بڑی عبادت میں بھی تم نے میرے حبیب پر تقدم کیا اور میرے محبوب سے پہلے وہ عمل کر لیا تو ہے وہ میری عبادت، ہے وہ قربانی، ہے وہ میرے لیے اخلاص، ہے وہ میرے لیے تمہاری حسن نیت، مگر میری عبادت میں بھی اگر رسول پر پہل ہو گئی تو میں اپنی عبادت بھی اپنی بارگاہ میں قبول نہیں کروں گا، تمہاری عبادت تمہاری طرف واپس لوٹا دی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ میری عبادت بھی میری بارگاہ میں ادب رسول کی شرط کے ساتھ مقبول ہے۔ میری عبادت اگر ادب رسول کے ساتھ آئے تو عبادت مقبول ہے، اور اگر ہو میری عبادت اور رسول کا ادب نہ ہو تو جس نے رسول کا ادب چھوڑ دیا میں نے اس کی عبادت قربانی جیسی عبادت کو رد کر دیا، وہ قربانیاں رد ہو گئی، اور حکم آ گیا کہ اللہ اور اس کے رسول پر پہل نہ کیا کر۔